اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، انشاءاللہ تعالی آج ہم ایسے سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس میں ہم یہ بات سمجھ سکیں گے کہ ایسے کون سے حروف ہیں کہ جن کو ہم ہلا کر پڑھیں۔ یہ بات ہم نے بہت سی جگہوں پر پڑھی کہ بھئی ہلانا نہیں ہے ادائیگی کے وقت، کوئی لفظ کوئی حرف پڑھ رہے ہیں اس کو بلا وجہ مت ہلائیں، اور ہم نے بیسیوں مثالیں دیکھی کہ جہاں پر بسا اوقات انسان اس حرف کو ہلا رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو منع کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک تجوید کا قاعدہ ہے کہ بعض حروف ایسے ہیں جن کی ادائیگی میں ہلکا سا اس کو ہلایا جاتا ہے، اور وہ حروف قلقلہ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس مختصر سے سبق میں ہم حروف قلقلہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، حروف قلقلہ کون سے ہیں، کتنے ہیں۔ نمبر 2، ان پر قلقلہ کب ہوگا، یعنی ان کو کب ہلانا ہوگا۔ نمبر 3، ان کی کچھ مثالیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی حسب معمول کوئی ایک صورت ہم اجرا کے ساتھ بھی پڑھ لیں گے، یعنی کسی ایک صورت کو اس پر ایکسرسائز، اس پر مشق بھی کر لیں گے قلقلہ کی۔ محترم سامعین، یاد رکھیے حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں، یعنی ان کو ہلایا جا سکتا ہے۔ ان کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی اگر آپ کو یہ 5 حروف الگ الگ نہ یاد ہو رہے ہوں، جو کہ یقین تھوڑے سے مشکل ہوں گے، تو آپ صرف یہ جملہ یاد رکھ لیجئے، قطب جد۔ یہ جملہ اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو اس میں وہ 5 حروف آ چکے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ یہ حروف جب ساکن ہوں تو ان کو ادا کرتے وقت آواز کو ہلاتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ قاف پر زبر ہے تب بھی اس کو ہلانا ہے، طا پر زبر ہے زیر ہے تب بھی ہلائیں، یا با پر پیش زبر زیر 2 زبر ہے ہلانا نہیں۔ قلقلہ تب ہی ہوگا کہ جب یہ ساکن ہو، یعنی اس کے اوپر جزم ہو۔ اگر اس کے اوپر زبر ہے تو قلقلہ نہیں ہوگا، اگر اس کے اوپر زیر پیش ہے تو قلقلہ نہیں ہوگا۔ جب اس کے اوپر جزم آ گئی، ساکن حرف ہو گیا، تو پھر اس پر قلقلہ ہوگا۔ ہم جب آگے انشاءاللہ کچھ مثالیں پڑھیں گے اس سے بات بڑے احسن طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے کہ سبحان، محترم سامعین، یہ با ہے، با پر جزم ہے تو، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ ہم اس کو سبحان نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے سبحان ہلکا سا ہلا کر۔ اسی طرح تجری، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیم ہے اور جیم کے اوپر جزم ہے، اور آپ نے پڑھ لیا کہ اگر جزم ہو ایسے حرف کے اوپر جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، تو اس کو پر قلقلہ ہوگا۔ یہ جیم پایا جا رہا ہے تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے تجری، ہم اس کو تجری نہیں پڑھیں گے، عام قاعدے سے ہٹ کر قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ تیسرا حرف ہے جی، تیسرا لفظ ہے یہ تدرکو، دال پر آپ دیکھ سکتے ہیں جزم ہے، آپ دیکھ لیں دال بھی قطب جدن میں موجود ہے، قطب جدن کی جو دال ہے وہی یہاں مراد ہے، اس کو جزم بھی ہے تو ہم پڑھیں گے تدریکا۔ اسی طرح قبلہم، اس کو قبلہم نہیں پڑھیں گے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ہم اس قاعدے کو اب پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ بھائی کہیں پر بھی ساکن حرف ہو اور وہ حرف جناب عالی قطب جدن قاف، طا، با، جیم، دال میں سے ہو تو ہم اس پر قلقلہ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی سورۃ القیامہ کی کچھ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، اور جو ہم نے آج سبق پڑھا ہے اس کی پریکٹس بھی کریں گے، اور اس سے پہلے جو قواعد پڑھے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ ریوائز کر لیجئے گا، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اقسم، یہاں پر ہم نے قلقلہ کیا، قاف کو ہلکا سا ہلایا، اس کے علاوہ پوری لائن میں کسی بھی حرف کو ہم نے نہیں ہلایا۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہاں پر بھی قاف ہے، قاف پر جزم ہے، اس کو ہلایا، حالانکہ فا کے اوپر بھی جزم ہے بالنفس، لیکن ہم اس کو نہیں ہلا رہے اس لیے کہ فا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، ان میں فا موجود نہیں ہے، لہذا اس کو نہیں ہم ہلائیں گے۔ تیسری آیت انشاءاللہ پڑھتے ہیں، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہاں پر بھی نجمع، یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے اس لیے کہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ،
یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ہمیں حرف نظر نہیں آ رہا کہ جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہو، تو ہم یہاں پر قلقلہ کر ہی نہیں رہے۔ ان کے اوپر نون جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، لیکن نون حروف قلقلہ میں سے نہیں، ہم اس کو انا نسویہ نہیں پڑھیں گے، ہلکا سا بھی نہیں ہلائیں گے، بلکہ ہم ان نسویہ بنانا یہی پڑھیں گے۔ بل يريد الانسان ليفجر امامه، یہاں پر آپ دیکھیے گا فا پر جزم ہے، نہیں ہلا رہے، صرف اس لیے کہ بھئی یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے قاعدے پڑھے ہم ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں، ان سب کی ہم بھرپور قسم کی پڑھ چکے ہیں، ہم بھرپور قسم کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ لا اقسم، سین کو ہم لمبا نہیں کریں گے، زیر جو ہے اس کے نیچے، لا اقسم یا لا اقسم، مجہول دونوں نہیں پڑھیں گے۔ ہم حرکات کے متعلق پڑھ چکے ہیں کہ ہم بلا وجہ زبر زیر پیش کو لمبا بھی نہیں کریں گے اور مجہول بھی نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح بن نفسل، یہاں پر ہم یہ نون ہے تشدید ہے، ہم اس کو ہلائیں گے نہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ پڑھنا 2 دفعہ یہ مشدد حرف کو، لیکن ہلانا نہیں ہے، 2 دفعہ ایسے پڑھنا ہے کہ بن ایک دفعہ ملانا ہے اور ایک دفعہ جو اس کے اوپر اس کی حرکت ہے جو اعراب ہے اس کو پڑھنا ہے۔ ہم پڑھیں گے بن نفسل لوامہ۔ سین آپ جانتے ہیں سیٹی والا حروف ہے، ہم اس کو سیٹی کے ساتھ ہی پڑھیں گے، بن نفسل صاد، یا پھر کوئی اور آواز اس میں ہرگز نہ شامل کیجیے گا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ صاد نہیں کریں گے اس کو، بلکہ سین ہے، ہم سین کو سین کی ہی طرح ادا کریں گے۔ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَ، 2 الگ الگ حرف ہیں، ادائیگی کے وقت اکثر یہ مل جاتے ہیں، أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَ ہو جاتا ہے، ہم نے نہیں کرنا، ہم نے پڑھتے ہوئے خاص خیال اس کا رکھنا ہے۔ تو محترم سامعین ہم دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہم نے جو باقی قواعد ہیں وہ بھی پڑھ لیے ہیں، ہم اس کو سامنے رکھ کر اس کو اور بھی بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے مزید پڑھیں گے۔ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، یہ دیکھ سکتے ہیں اب یسألو پر بھی سین ہے، حالانکہ جزم ہے، لیکن ہم اس پر کوئی قطرہ نہیں، یسألو نہیں پڑھ رہے، بریقل نہیں پڑھ رہے، ہاں جی۔ اسی طرح آگے وخسف القمر، وخسف الفل، یہ اکثر غلطی ہو جاتی ہے، ہمیں اس سے بچنا ہوگا، ہم ہرگز نہیں پڑھیں گے وخسف القمر، نہیں، کیوں؟ کیونکہ لام حروف حلقی حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، قاف قا با جیم دال ان میں لام نہیں شامل، لہٰذا ہم اس کو پڑھیں گے وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر۔ محترم سامعین چلتے چلتے یہ بات بھی تھوڑا سا سمجھتے جائیے گا کہ اگر کہیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے کوئی ایسا حرف آ جائے کہ اس کے ساتھ جو اعراب ہے، اعراب کے ساتھ کوئی چھوٹا سا میم یا نون لکھا ہوا ہو، تو یاد رکھیے کہ ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر یومئذ ہونا چاہیے نا، ذال 2 زیر دن، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے یومئذ، ذال 2 زیر ذم پڑھیں گے۔ اور اس کا اشارہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا، ہمیں یہ بات کیسے پتہ چلے گی؟ چھوٹا سا میم اس حرف کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، لہذا ہم اس کو پڑھیں گے يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بل الانسان على نفسه بصيرة، نفسه پر کوئی قلقلہ نہیں، نفسه نہیں پڑھ سکتے۔ ولو القى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه۔ یاد رکھیے گا اسے قرو آنا پڑھا جاتا ہے اکثر، نہیں ہم نے ایسے کرنا، کیونکہ ہمیں قاعدے کا پتہ چل چکا ہے کہ بھائی اگر کسی حرف پر جزم آ رہا ہے، وہ ساکن حرف ہے، تو اگر وہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو اس کو ہرگز نہیں ہلانا۔ اور حروف قلقلہ میں پتہ صرف 5 ہیں، قاف تا با جیم دال، را ان میں سے نہیں ہے، ہم اس کو ہرگز یہاں پر نہیں ہلائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین سورۃ القیامہ کی چند آیات مبارکہ کو ہم نے پڑھا اور خاص اس بات کو سامنے رکھ کر پڑھا
کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ حروف قلقلہ ان میں سے کون کون سے ہیں، اور اگر وہ آگے ہیں تو ان کو کیسے پڑھنا ہے، باقاعدہ پریکٹس کر کے ہم نے پڑھا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، اور اس سے پہلے جتنے بھی قواعد ہم نے پڑھے ہوئے ان کا بھی ساتھ ساتھ اجرا کر لیں، یعنی ان کو بھی ذہن میں رکھ کر پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس کی برکت سے، اس کے صدقے انشاءاللہ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی سورت، کوئی بھی رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ وہ آپ بہترین طریقے سے تجوید کے جو قواعد اور ضوابط ہیں اس کے مطابق پڑھ سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے یہ بات سمجھنے کی اور ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔